السلام علیکم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں عبدالقادر خان سنستھاپک ہوں اتحاد ملت فاؤنڈیشن کا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب قاری عفان صاحب کا، جو ہمارے فاؤنڈیشن کے نائب صدر ہیں۔ اس کے بعد ہمارے صلاح الدین بھائی جو ہمارے فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، اور ہمارے شاکر بھائی، ابو حریرہ بھائی، ایسے تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے کافی تعداد میں آ کر کے اپنا قیمتی وقت اتحاد ملت فاؤنڈیشن کی اس چھوٹی سی میٹنگ میں دیا۔ آج اس پروگرام کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، ہماری جو NGO ہے، یہ گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو جاگروک کر رہی ہے۔ جاگروک اس مقصد سے کر رہی ہے کہ آج ملک کے جو حالات جو ہیں وہ کسی سے چھپے اور ڈھکے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر انسان آج اس دنیا میں چاہتا ہے کہ میں کیا نہ کروں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ میں کام نہیں کر پاؤں گا، سب کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، بھلے نہ ہو کر پائے، لیکن وہ کبھی اس چیز کو نہیں سوچتا کہ اس دنیا میں میں کیوں آیا۔ ہر کام آج انسان کو دیکھیے، پیدا ہوا، تھوڑا سا علم حاصل کیا، زیادہ نہیں، 5 تک ہی ہمارے مسلمان کے گھر کے بچے پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 کی ہائی اسکول انٹر کی مارک شیٹ لے لے، اس کے بعد فلائٹ پکڑ کے چلے گئے۔ لیکن کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ بھائی ہم اس دنیا میں اللہ نے ہم کو کائے کے لیے پیدا کیا، کس چیز کے لیے پیدا کیا۔ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو، کسی بھی کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہو، ہر آدمی کا آج یہ ہو گیا بھائی لڑکا پیدا ہوا، کھا رہے ہیں، بس ختم، مرنے کے بعد سب کو وہیں پہ جانا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس حساب سے اپنی تیاری نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان اگر 1 سال میں کسی کلاس میں گیا، مثال کے طور پہ ایگزامپل کی وہی 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے بچہ، ایڈمیشن کرایا، نام لکھوایا، داخلہ کروایا، 1 سال اس کے پاس رہتا ہے، 1 سال میں ایک مرتبہ پیپر ہوتا ہے بڑا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ دنیا میں آئے، جو ہماری 40 سال 50 سال 60 سال کی جو بھی زندگی ہے، ایک امتحان کے لیے آئے۔ ایک انسان جب 10ویں کلاس میں ہوتا ہے تو لاسٹ میں ایک اپنا پیپر دیتا ہے، بہت تیاری کرتا ہے، پورے سال کی تیاری کرتا ہوں، پھر ایک مرتبہ سب آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، سب نکل جاتے ہیں، بھائی سال بھر میں کیا پڑھے۔ اسی طریقے سے جو 60 سال کی زندگی، یہ زندگی بھی ہماری بس ہم پیپر دینے کے لیے آئے زندگی اس دنیا میں، کسی کو یہاں تک کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے فاؤنڈیشن کا ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ آج کے دور میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے ہمارے جو نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی عمر 10 سال 12 سال 15 سال کی عمر ہے، ایجوکیشن یہ پہلا مرحلہ ہے آپ کو زندگی جو اللہ نے دی ہے اس دنیا میں جینے کا۔ اگر آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے تو آپ کے پاس بولنے کا، رہنے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بڑوں سے بات کرنے کا، اپنے والدین سے کیسے بات کرتے ہیں، ہر چیز کا آپ کے پاس طریقہ ہو گیا۔ یہ انسان کی بات بتا رہا ہوں، کسی ذات دھرم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ آج بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں، ان کا دیکھیے چلیں گے، بولیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سب کریں گے، لیکن ایجوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگوں سے اچھی سے باتیں نہیں کر سکتے۔ آج بینکوں میں جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، کوئی بھی وبھاگ ہے سب، وہاں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کوئی مسلمان ہے، آپ کو کوئی مسلمان ہے، یہ فارم بھرانا ہے، یہ چیز کرنا ہے، یہ چیز کرنا ہے۔ اچھا اگر کوئی مسلمان ہوتا بھی ہے تو اتنا دبا کو ایڈ دیتا ہے کہ وہاں سے نکل ہی نہیں پاؤ۔ اگر آپ یہ فارم بھرنے میں 10 روپے لگے گا، کوئی فارم ہے غیر مسلم پہلے 50 روپے دے گا، اپنا مسلمان ہوا ڈائریکٹ 100 روپے دے گا، کیوں نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہی چیز ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھی ایجوکیشن، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی آپ انگلش اسکولوں میں مت پڑھاؤ، آپ کالجوں یونیورسٹی میں مت پڑھاؤ۔ اسلام بالکل کہتا ہے کہ آپ پڑھائیے، آپ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، اسلام بالکل کہتا ہے، لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم مسلمانوں کے لیے۔ آج ایجوکیشن کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے کئی جگہ ہم لوگ جاتے ہیں، ابھی ایک جلدی کا واقعہ ہمارے سنا پولیس اسٹیشن کا ہے، وہاں پر ہم ایک لیڈیز کو لے کر کے گئے، ایک غیر مسلم تھا بیٹھا تھا، اور ایک پولیس والا کانسٹیبل کا بیٹھا تھا، اور ٹوپی لگا کر میں بیٹھا تو دور سے ہی میرے کو دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، اس کو لکھنا تھا اپلیکیشن FIR لکھنی،
کانسٹیبل پولیس والا تو بھی نہیں لکھ پا رہا تھا ایف آئی آر. چاچا تھے, کافی زیادہ عمر ہو گئی تھی, مجھے لگا کافی ٹائم سے ہوں گے. لگ ہم نے کہا کہ سلام صاحب, بولے وعلیکم السلام, نمسکار, جو بھی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی پڑھے ہو, ٹوپی بھی لگائے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ بھی کیا ضرور پڑھے ہو, بتائیے کام کیا ہے آپ کا. انہوں نے تھوڑا سی اپلیکیشن لکھنا تو ایف آئی آر. ہم نے کہا کیا کریں, تو لکھے بیٹھ گیا. بھائی آپ پولیس والے, آپ باغ میں لکھے بیٹھ کے اپنے دل میں. ہم نے سوچا مجھے تو نہیں بولا. تو جو دو لوگ آئے تھے, نوجوان آدمی, شادی ہوگی تھی, اپنی عورت کو لے کر کے آئے تھے, ایک پڑوسی ان کو لے کر کے آئے. تو کوئی نہیں لکھ پا رہا تھا اپلیکیشن. تو کانسٹیبل پوچھا کہ بھائی انگلش ہندی آتی ہے؟ ہم نے کہا تم کو 6 زبان آتی, بتائیے لکھنا کس میں. بولے بھائی ہندی میں لکھ دیجیے. آپ نے تھوڑا سا سامنے پین نکالی, سراوتی میں کو گفٹ میں دیے تھے پین, تو اس پین سے ہم نے لکھنا جب اسٹارٹ کیا, وہ سونے کلر کی پین تھی, کافی مہنگی پین تھی. جب اس سے لکھنا اسٹارٹ کیا تو پولیس والے کی نظر جو لکھ رہا ہوں اس پہ نہیں ہے, میری پین پہ ہے. بولے آپ جی بڑی اچھی پین لے کے آئے ہو. ہم نے کہا کہ صاحب سونے کی ہے تھوڑا. بولے ہاں لگ رہی ہے, پیلی پیلی دکھ رہی ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیے, وہ بڑا والے صاحب آ گئے, سچو صاحب آ کر کے بیٹھ گئے. اچھا میں کھڑا ہوا, بولے بیٹھو بیٹھو. میرے کو دیکھ رہے ہیں تکھی نظر کر کر کے کہ میں لکھ رہا ہوں. وہ پولیس والے جتنا بول رہے اس سے زیادہ میں لکھ کر کے اس کو سے کما دیا. تو سچو صاحب پوچھ رہے ہیں کہاں تک پڑھائی کی. ہم نے کہا کہ صاحب ایسا ایسا ہے. واقعی ماننا پڑے گا. ہم نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے آپ کے سامنے بڑی تعریف کی. بولا کہ ابھی تک کھیتا سرائے پولیس اسٹیشن میں جتنے مسلمانوں کو میں دیکھا ہوں, خاص طور سے ٹوپی والوں کو, اس حساب سے میں نہیں دیکھا کہ آپ نے فٹافٹ جتنا وہ بول رہے اس سے آپ لکھ کر کے دے رہے ہیں اپلیکیشن. ہم نے کہا کہ صاحب ہو گئے, آپ کے سائن وغیرہ کر دیجیے. تو لاسٹ میں وہ پولیس والے میری پین بھی دے کر کے چلا گیا. اس کی نظر اسی پہ گڑی تھی. تو یہ ایک ٹوپی والے کی پہچان ہو گئی پولیس اسٹیشن کے اندر. ایس ایچ او ماننے کے لیے تیار ہو گیا. میری جب کوئی بھی ہوتا اگر اس حساب سے ہوتا, پھر بھی ایک وہاں مسلمان کی عزت تو بچی کم سے کم. لوگوں نے تو مانا کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایجوکیشن ہے. آج سرکاری وبھاگوں میں کوئی ہے ہی نہیں اس لائق کا. لوگ جاتے ہیں تو بھائی اس سے اس سے کام کرا جائے. اگر وہی ایجوکیشن آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ماسٹر بناؤ, ڈگری, ڈپلوما, جو بھی گریجویشن وغیرہ وغیرہ جو بھی پڑھائی ہوتی ہے سب آپ بنوائیے, بنا کر کے بھیجیے. آپ کو ضرورت پڑے گی نہیں اسپتال ہے کوئی بھی وبھاگ ہو ایسا. لیکن ہمارے اندر یہ چیز ہے نہیں. ہم دینی تعلیم بھی پڑھا دیں گے 5 تک, بھیا 10 مارک شیٹ کیسے کیسے مل گئی, چلو فائٹ نہیں اڑ گئے. اگر ایجوکیشن کی محنت ہم لوگ بچوں کے اندر کریں, اپنے گھروں کے اندر کریں, یہی مین مقصد ہماری جو ہمارے فاؤنڈیشن کی کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو, چاہے وہ کوئی سی بھی تعلیم. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے, زیادہ تر نوجوان پڑھ ہی رہے ہوں گے میرے حساب سے. آپ لوگ پڑھیے, محنت کریے. میں بھی پڑھتا ہوں. ابھی دیکھیے ممبئی میں جا رہا ہوں پیپر دینے, پھر وہاں سے آ رہا ہوں, پھر پیپر دینا ہے. ابھی ہم لوگ کو پڑھنے کو ہے. پڑھائی کے ساتھ میں آپ کام بھی کریے, جو بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ کرتے رہیے. یہ جو 16, 17, 18 سال کی جو یہ لائف ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, بڑی امپورٹنٹ عمر ہوتی ہے, بہت خاص عمر ہوتی ہے. آپ بننے اور بگڑنے کی عمر یہ ہے. یا تو آپ بن جائیں گے تو بگڑ جائیں گے. 18, 20 یہ جو عمر ہوتی ہے, اس کے لیے آپ بننے کی کوشش کریں. ایجوکیشن میں اچھا سے اچھا ایک پلیٹ فارم بنائیے کہ بھائی یہ ایجوکیشن ہم کو لینا. ایجوکیشن سے مت بھاگیے, تعلیم شکشا سے مت بھاگیے. ایسا پڑھے کہ ایجوکیشن خود ہم سے بھاگے. ہم اس کو پکڑیں, بھائی یہ ہم کو پڑھ لے گا, اس کو پکڑیے آپ, جو من گئے زندگی میں پڑھیے. ابھی ہمارے گاؤں کی یہ طالب دین ہے, ماشاءاللہ عربی لائن میں حافظ بھی نہیں, قاری ہیں, مفتی ہیں, مولانا ہیں, قاضی بھی ہیں. ابھی انگلش میڈیم سے پڑھائی کر رہے ہیں. ان کے 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی, لیکن ابھی وہ پڑھ رہے ہیں. داڑھی اتنی بڑی بڑی ہے, لیکن ابھی وہ پڑھائی کر رہے ہیں. ان کے پاس ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. وہ قاضی شریعت ہے, قاضی